اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ آج کے لیے جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے شراب۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ میں نے رمضان المبارک میں یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے نفس مضمون کو پورا پڑھ لیا جائے، پھر تنقید کی جائے۔ دنیا والی شراب کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے۔ سورہ دہر اس کی آیت نمبر 5، اس میں بھی شراب کا تذکرہ ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 17، اس میں بھی شراب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سورہ مطففین اس کی آیت نمبر جو ہے 26، اس میں بھی شراب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ سورہ دہر کی جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، سورہ دہر کی آیت نمبر 5 میں کافور کی آیت آئی ہے، جو شراب پلائی جائے گی متقیوں کو۔ یعنی اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو چھانٹنا شروع کر دیا ہے، یعنی اہل اسلام، پھر اہل ایمان، پھر پرہیزگار متقی، اس طرح سے درجہ بندی کے حساب سے۔ یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے سورہ دہر میں اور دوسرے سوروں میں، یہ متقیوں سے متعلق ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا نقشہ نہ پیش کیا ہو اور جہنم کا نقشہ نہ پیش کیا ہو، دونوں دکھا دیے ہیں۔ تمہیں یہ بھی دکھا رہا ہوں، یہ بھی دکھا رہا ہوں۔ یہاں جانا چاہتے ہو یہاں چلے جانا، اور اگر یہاں آنا چاہتے ہو تو یہ سارے کچھ چیزیں ان کو مکمل کر کے ان اعمال کو پھر یہاں تک پہنچ سکو گے۔ تو سورہ دہر کی آیت نمبر 5 میں جو ہے، ہم شراب ان متقیوں کو پلائیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور، یہ پڑھ لیجیے گا۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 17 میں ہے، جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ جب میں نے زنجبیل کا ترجمہ پڑھا تو وہ تھی ادرک، ادرک، جس میں، اور آپ بھی ہوم ورک یہ کیا کریں میرے نوجوان وہ دیکھنے والے بچیاں اور بچے جن کو قرآن فہمی کا ذوق و شوق رکھتے ہیں، وہ اس کو نیٹ پہ جا کے چیک کریں کہ زنجبیل جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں، ادرک۔ تو پہلی آیت سورہ دہر کی جو میں نے 5 نمبر کی آیت پڑھی وہ یہ ہے، 5 نمبر کی آیت میں، کہ کافور کی آمیزش ہوگی شراب میں۔ اور پھر اسی سورہ دہر میں آیت نمبر 17 میں زنجبیل یعنی ادرک کا تذکرہ ہے، جس میں ادرک کی آمیزش ہوگی۔ اور ایک اور سورہ ہے سورہ مطففین، مطففین، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، فے کے نیچے زیر ہے، زیر ہے، زیر ہے، مطففین، مطففین، جس کی آیت نمبر 26 میں ہے، وہ مہر لگی ہوئی مشک ہوگی، مشک۔ اور میرا ایسا کون سننے والا ہے جو مشک کے لفظ سے ناآشنا ہو؟ سب جانتے ہیں مشک کسے کہتے ہیں، جو ہرن کی ناف سے خوشبو، اسے مشک کہا جاتا ہے۔ عربی میں استعمال ہوا ہے میم سین کاف، مسک، اور جس کا ترجمہ ہے جس میں مہر شدہ مشک ہوگی۔ کس میں؟ یہ تینوں آیتوں میں شراب کا تذکرہ ہو رہا ہے جو متقی پئیں گے۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 5، سورہ دہر کی آیت نمبر 17، مطففین آیت نمبر 26 میں شراب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کافور کی آمیزش، ادرک کی آمیزش، زنجبیل، اور مطففین میں آیت نمبر 26 میں ہے کہ سرب مہر مشک، وہ متقیوں کو پینے کو شراب ملے گی۔
سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 47 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 15 میں نے پہلے بھی بتایا تھا متقیوں کو 4 نہریں ملیں گی، صاف و شفاف پانی کی نہر، صاف و شفاف دودھ کی نہر، صاف و شفاف شراب کی نہر جس میں خمار نہیں ہوگا ان کو، اور چوتھی نہر ان کو ملے گی شہد کی نہر۔ پڑھ لیجیے گا سورہ محمد 47 نمبر کا سورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت نمبر 15 میں یہ نہریں متقیوں کو ملیں گی۔ اس کے بعد سے تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے کہ متقیوں کو کن کن نعمتوں سے نوازا جائے گا، وہ بھی میں آگے جا کے بیان کروں گا، کیونکہ یہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے تو میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ اس کو ضرور پڑھیے گا کہ کافور کا لفظ تو ہم جانتے ہی ہیں، کافور، زنجبیل کو جب اردو میں ترجمہ آئے گا تو ادرک آئے گا، ادرک اور مشک اس لفظ سے بھی ہم آشنا ہیں۔ یہ بھی شراب میں سربہ مہر جو ہوگی، مشک سے سربہ مہر شراب ہوگی جو متقیوں کو پلائی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔